ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے قرآن پاک کی ایک صورت سورہ اعراف الحمدللہ مکمل سنی۔ یہ صورت بھی پورے ایک پارہ اور چند رکوع، جسے آپ سوا پارہ کہتے ہیں، سوا پارہ کی صورت ہے سورہ اعراف۔ کل جو آپ نے آیات سنی تھی اس حوالے سے ایک دو بات میں نے عرض کرنی ہے۔ ایک سورہ اعراف کے اندر ایک دو باتیں ہیں۔ تقریباً روز ہی میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مقصد کہ ساری تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، کوئی ایک آدھ بات جو ذہن میں ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق دے اور ان باتوں کو دیکھ کر مزید قرآن خود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ کل جو سورہ انعام آپ نے سنی تھی، یہ لفظ انعام نہیں ہے، انعام ہے۔ انعام کہتے ہیں چوپاؤں، چوپائے، جانور چلنے والے۔ اس صورت میں اللہ جل شانہ نے 8 طرح کے جانوروں کا ذکر کیا کہ جو انسان کھاتا ہے حلال ہے۔ ثمانیت ازواج، 8 طرح کے جوڑے ہیں جو انسان کھاتا ہے۔ من الضأن اثنین اور ومن المعز اثنین، اور پھر اگلی آیت میں من الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ وہ 8 جوڑے یا 8 جانور کون سے ہیں؟ 4 جوڑے رکھتے ہیں، 8 جانور بن جاتے ہیں، نر اور مادہ ملا کے۔ ضأن اثنین اور معز اثنین۔ ضان کا مطلب ہے عام اصطلاح میں اردو میں اگر ہم کہیں، جسے آپ بھیڑ کہتے ہیں، شیپ جس کو انگریزی میں آپ بھیڑ ہوتا ہے، تمبا بھیڑ، یہ تقریباً ایک ہی نسل۔ من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، 2 کا مطلب ہے یعنی نر اور مادہ دونوں۔ ومن المعز اثنین، معز کا مطلب یہ بکرے بکریاں، یہ ظاہری بات ہے نسل اور ہے، اس میں بھی 2 نر اور مادہ۔ اگلی آیت میں ہے ومن الابل اثنین، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ میں 2 نر اور مادہ۔ اور ومن البقر اثنین، بقر کہتے ہیں گائے کو، گائے کے بھی 2 نر اور مادہ۔ یہ جانور ہیں جو اللہ جل شانہ نے حلال فرمائے۔ اس سے پہلے ایک آیت گزری ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر جانوروں کے حوالے سے بہت ذکر ہے، اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مشرکین کی ایک کیفیت بیان کی ہے، اور آخر میں قرآن کے اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، کیا برا فیصلہ تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کا معمول یہ تھا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، وہ اپنے طور پر جانوروں کو تقسیم کر لیتے تھے کہ جی یہ جانور اللہ کے لیے ہے، اور یہ نعوذ باللہ جو شریک ٹھہراتے تھے بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے کہ جی یہ بتوں کے نام پر جانور ہے، اس کی حرمت بھی ویسے ہے جیسے ہمارے جانوروں کی ہے۔ اب اگلی کہانی سنیں، کہانی کیا، قرآن کے الفاظ ہیں۔ وہ کرتے کیا تھے؟ اپنے طور پہ بڑا وہ فیصلہ کرتے تھے ہم نے اللہ کا حصہ بھی نکال دیا، لیکن سب سے بڑی بدبختی تو یہ ہے کہ اللہ کے تم شریک ٹھہرا رہے ہو، وہی درجہ جو اللہ کے حصے کو دے رہا ہے وہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ اگلا کام یہ کرتے تھے، قرآن نے کہا کہ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اگر ان کی غلط سوچ کے مطابق کوئی حصہ جانور انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں، ریوڑ وغیرہ ہے، وہ اگر چند جانور اس طرف آ گئے نا اللہ تعالیٰ کے اس میں، تو وہ کہتے تھے خیر ہے اللہ کو کون سی ضرورت ہے آنے دو، بلکہ میں الٹ کہہ گیا ہوں کہ ادھر سے اگر ادھر چلا جاتا تو کہتے تھے خیر ہے اللہ تعالیٰ کو کون سی ضرورت ہے، یعنی اللہ کے نام کا جانور ادھر آ گیا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز۔ اور اگر وہاں سے کوئی جانور ادھر آ جاتا اللہ کے نام، وہ فوراً واپس لیتے تھے، نہیں یہ بتوں کا ہے، یہ بتوں۔ یہاں یہ ساری بات میں نے صرف اشارہ کیا ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھیے گا۔ ترجمے کے آخری الفاظ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں سے مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، میں نے وہ بھی عرض کرنا ہے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، عمل کی نیت سے ایسا۔ اور لکھا ہے کہ یہ صرف مشرکین کا کوئی بات بیان کرنا تو مقصود نہیں ہے خالی، چلے ایک تو مشرکین کی وہ عادت تھی غلط، ہم نے سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ بڑا ہی برا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا، بہت معذرت سے ہم بھی آج کل کچھ اسی طرح کا کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ جانوروں میں نہ کرے، ہم نے کچھ تقسیم کار رکھی ہوئی ہے اپنے حساب سے۔ ہم نے تقسیم کار کیا رکھی ہوئی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ وقت میرا عبادت کا ہے، صبح کو میں نے اللہ کی توفیق سے یہ اتنے ٹائم پہ میں نے پڑھنا ہے، اس کے بعد میں نے اپنا دنیاوی کام کاج کی طرف جانا ہے۔ اگر کبھی بھی ہم ڈنڈی ماریں گے نا معذرت سے، ادھر ماریں گے، اسی دن بہت جلدی ہے نا، وہ کام ڈیلے نہیں ہوگا۔ چلو جی اگر 10 نفل پڑھتے تھے، ایک پارا پڑھتے تھے، چلو جی آ جاتا پڑھ، خیر ہے، خیر کوئی خیر، یعنی جو ہم نے اللہ کی رضا کے خاطر وقت متعین کیا اس میں تو کمی کرنے کو تیار ہیں، وہ کمی کر کے ہم دنیا والی کاموں میں استعمال کر لیں گے، لیکن شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ دنیاوی کام میں ہم نے کمی کر کے کو اللہ کی عبادت میں اضافہ کی ہو، شاید ہی کبھی ہو، اللہ ماشاء۔ تو اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو ساء ما یحکمون، یہ بھی بڑا ہمارا عجیب فیصلہ ہے کہ ہم وہاں تو کچھ کرتے ہیں، یہاں ہماری ترتیب کچھ اور ہے۔ تو یہ وہاں اس آیت کے اندر یہ چیز ذکر تھی، وہ میرے ذہن میں ویسے ہی آیا تھا سامنے، میں نے کہا میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ بات وہی ہے، اس لیے بہت احکامات ہیں سورہ انعام میں، اگر میں ظاہری بات ہے دو چار باتیں اور عرض کروں تو سورہ انعام بھی شاید مکمل نہ ہو، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، میں صرف اشارتاً ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو سورہ انعام جانوروں کے حوالے سے، چوپاؤں کے، اور اس کے شروع میں 8ویں پارے کے آغاز میں جہاں وہ کل میں نے آپ سے آیت بھی عرض کی تھی، وہ دعا کے حوالے سے جو بھی تھی، اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے جانوروں پر جو نام لیے جاتے ہیں ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا، وہ آپ خود تفصیل پڑھیں۔ 8ویں پارے کا آغاز ہے، 8ویں پارے کے آغاز سے پڑھنا شروع کریں، آدھے رکوع کے بعد وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ، اور سارا آئے گا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے جان بوجھ کر، کیا صورت حلال ہے نہیں ہے، وہ ساری تفصیل قرآن میں خود بیان ہوئی ہے۔ ایک تو یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، جب ہم اس قسم کی کوئی بات سنتے ہیں کسی اہل علم سے، کسی بڑے سے، استاد سے، تو فوراً پتہ نہیں ہماری فطرت بن گئی ہے سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کے، ہم فوراً کہتے ہیں وہ نہیں جی نہیں، دین بڑا آسان ہے، اللہ نے بڑی آسانیاں کی ہیں، یہ تو لوگوں نے ویسے اپنے طور پر کر لی ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن میں یہ ساری باتیں ہیں، تفصیل ہے، کون سا جانور حلال ہے، کون سا حرام ہے، کیا صورتیں ہیں، آپ قرآن کا خود پڑھیں، سیکھیں، اس کو سمجھیں۔ تو قرآن میں یہ تعلیم بھی اللہ نے دی ہے، جگہ جگہ اس کی تعلیم۔ تو سورہ انعام نام سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کیا۔ دوسرا سورہ اعراف، آج آپ نے سنی پوری سوا پارے کی صورت، اس صورت میں صرف میں نام کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، پہلے بھی شاید آپ کے علم میں یقیناً ہوگا، اعراف ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، مختلف قول ہیں، لیکن جو سب سے مشہور قول ہے مفسرین کا، اہل علم کا، وہی میں عرض کر رہا ہوں۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ اعراف عرف کی جمع اصل میں کہتے ہیں بلندی کو، جو چیز سب سے نمایاں ہوتی ہے وہ اعراف کہلاتی ہیں عرف۔ تو اعراف ایک دیوار ہے یا ایک جگہ ہے جنت اور دوزخ کے درمیان، وہاں پر کچھ لوگ رہیں گے کچھ عرصے تک، اور آج آپ نے ان کا مکالمہ سنا ہے باقاعدہ، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، ونادا اصحاب الاعراف ونادا اصحاب الجنہ، یہ سارے ہیں کہ اعراف والے جنت والوں کو پکاریں گے، دوزخ والوں کو پکاریں گے۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے اس اعراف پہ، چونکہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں کچھ لوگ کچھ مدت تک وہاں رہیں گے، یہ کون ہوں گے؟ سب سے مشہور قول یہی ہے، تو ایسے حضرات جن کی نیکی اور برائی کا پلڑا برابر ہو جائے گا، یہ نیکیاں اور برائیاں برابر، ان کو اس اعراف پر رکھا جائے گا۔ یہ اعراف والوں کو اللہ خاصیت دے گا، یہ ایسا مقام ہوگا جہاں سے نیچے انہیں جہنم بھی نظر آئے گی اور اہل جنت کو بھی دیکھیں گے۔
جہنم کو جب دیکھ کے خوفزدہ ہوں گے کیفیت، تو واقعی یہ سمجھیں گے کہ ہم تو اس کی نسبت تو ہم جنت میں ہیں، وہ جو تکالیف ہیں۔ اور جب اہل جنت کے درجات کو دیکھیں گے تو پھر تمنا کریں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ ان کا مکالمہ ہے، اہل جنت کو بھی پکاریں گے اور اہل جہنم کے ساتھ ہوگا وہ سارا مکالمہ۔ آخر میں جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہی ہے کہ اخیر میں اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن مشہور قول کے مطابق وہی لوگ ہوں گے۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے، اور یہ کوئی ویسے قول نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی دلائل ہیں، روایات ہیں، یہ بڑا سنگین جملہ ہے اگلا۔ وہ لکھا ہے اس اعراف پر وہ لوگ رہیں گے، اللہ معاف فرمائے، جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد وغیرہ ان موقعوں کے لیے نکلے۔ یعنی جہاد بہت بڑی عبادت ہے، بظاہر اس کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن والدین کی اجازت کے بغیر اگر وہ گئے ہیں تو والدین کی نافرمانی اتنا بدترین گناہ ہے، اس کی وجہ سے جنت میں داخلہ روک لیا جائے گا، وہاں روکا جائے گا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، لیکن بیشتر مفسرین کا قول یہی ہے کہ یہ وہ حضرات ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں گی۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں ممکن ہے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی نیکیوں کا وزن کم ہو جائے اور ان کا پلڑا برابر ہو۔ جب پلڑا برابر ہوگا آراف پہ روک لیے جائیں گے اور ان کا مکالمہ ہوگا باقاعدہ، اور وہ ساری کیفیت ہوگی۔ یہ سورہ اعراف، اس کو اعراف کہنے کی وجہ یہی ہے، اس میں چونکہ پورا مکالمہ ہے اور بہت سی چیزیں۔ اسی طرح سورہ اعراف میں تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ اعراف کا۔ یہ گزشتہ سال بھی میں نے آپ سے بات عرض کی تھی، اور تقریباً ہر دفعہ ہمارے سامنے بات آنی چاہیے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ جل شانہ بنی آدم کو مخاطب کر کے ایک بات ہمیں بتا رہا ہے، یہ ہمارے اس معاشرے کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اکثر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہمارا کلچر ایسا ہے، یہ لباس وغیرہ تو کلچر کا تقاضا ہے، ہمارا کلچر ہے، ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس میں کون سا کوئی مشابہت ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ بھی باتیں وہی کہ جن لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، لوگوں کی بنائی بھی نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں اصول بیان کیے گئے، اصول میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرما رہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، یہ لباس ہم نے اتارا ہے۔ اتارا کا مطلب جو بھی اسباب جس سے آپ اپنا لباس بناتے ہیں، ریشم ہے، دھاگا ہے، جو بھی چیز ہے ساری کپاس اللہ نے اگائی ہے، ساری چیز جو ہی سب اللہ کا اللہ ہم نے اتارا۔ کیوں اتارا؟ یہ لباس بنایا کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ اس لباس بنانے کی حکمت بیان فرما رہا ہے کہ لباس کا مقصد کیا ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم نمبر 1، اور وریشن نمبر 2۔ ہم ریشن کو تو دیکھتے ہیں، یواری سوآتکم کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اصل مقصد لباس کا کیا ہے؟ یواری سوآتکم۔ یواری سوآتکم کا مطلب ہے آسان زبان میں کہ وہ لباس تمہاری ستر پوشی کر سکے، تمہارے جسم کے پرائیویٹ پارٹس کو، خفیہ حصوں کو، شرم گاہوں کو وہ لباس چھپا سکے، وہ لباس کا اصل مقصد ہے۔ اگر لباس ستر پوشی نہیں کر رہا تو وہ لباس کا تقاضا جو ہے اصل اتارنے کا وہ پورا ہی نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وریشہ، زیب و زینت کا بھی باعث ہے، اس سے زیب و زینت بھی انسان حاصل کرتا ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ اس سے انسان ستر پوشی کا ہے۔ اب یہاں میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب اسلامی لباس کون سا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں اسلام چونکہ عالمگیر مذہب ہے، یہ کوئی علاقائی مذہب نہیں ہے کہ صرف عرب کے لیے آیا ہو، اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے یہی مذہب ہے، دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی جامع تعلیمات دی، کیونکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ کوئی سرد علاقے ہیں، کوئی گرم علاقے۔ اب اگر ایک لباس متعین کر دیا جاتا تو جو ٹھنڈے علاقے والے تھے ان کا لباس اور ہوتا ہے، جو گرم علاقے کے رہنے والے ہیں ظاہری بات ہے وہ لباس پہن ہی نہیں سکتے، ان کا لباس اور ہوگا۔ یا جہاں موسم تبدیل ہو رہا ہے وہاں کبھی کوئی ہے کبھی کوئی، ہم بھی کہتے ہیں گرمیوں کے لباس ہو رہا ہے، سردیوں کے اور۔ تو یہاں اسلام نے کوئی اسپیسیفک مخصوص نہیں کیا، اصول بتا دیے ہیں، سب سے بنیادی اصول یہ آپ جو بھی لباس پہنے
اگر آپ کی وہ سطر پوشی نہیں کر رہا تو معذرت کے ساتھ چاہے آپ نے شلوار قمیص ہی پہنی ہے، لیکن اگر سطر پوشی نہیں کر رہا تو وہ لباس کا تقاضا پورا نہیں کرے تو اس کو اسلامی لباس نہیں کہیں گے۔ کیا مطلب؟ سطر پوشی کیسے نہیں کر رہا جی؟ میں ویسے آپ کو سمجھا جاتا ہوں مثال سے۔ مرد کا سطر، یعنی سطر کا مطلب وہ ہے جس کو ہر حالت میں چھپانا فرض۔ یہ ناف انسان کے، ہر اللہ نے ایسے اسٹرکچر بنایا کہ انسان کے جسم کا سینٹر جو ہے وہ ناف کو آتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے کی یہ جو جوائنٹ ہے، جوڑ ہے، یہ پورا جوڑ اس میں شامل ہے گھٹنے کے نیچے تک۔ یہ سطر ہے، سطر جس کو ہر حال میں چھپانا ضروری ہے۔ اب اگر آپ نے لباس ایسا پہنا ہے کہ جو اس حصے کو، فرض کریں آپ نے کوئی ایسی چیز، میں کہہ تو نہیں رہا، مناسب نہیں لگتا، بعض اوقات آ جاتے ہیں لوگ اپنے، آج کل بہت نوجوانوں میں لباس رواج ہے، صبح صبح خاص طور پر اٹھے، سوتے ہوئے اٹھے ویسے ہی جناب اپنے نیکر سے پہنا ہوا ہے، اوپر تو گھنٹوں تک آیا ہوا ہے، بڑا ویسے بھی عجیب لگتا ہے۔ لیکن اگر یہ حصہ کھل جائے، اور میں نے آپ کو کہا بھی تھا، میں قصدن کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے بیٹا ہر نوجوان جہاں بیٹھے ہو ان کو ضرور بتایا کرو۔ آج کل جو پینٹ شرٹ پہننے کا رواج ہے، معذرت سے میں یہ نہیں کہتا آپ نہ پہنیں، پینٹ شرٹ پہنیں، لیکن اگر پینٹ شرٹ اتنی چست ہے، لباس اتنا چست ہے کہ جسم کی ساخت اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، وہ لباس اسلامی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرٹ کے اندر بہت خیال رکھنا ہے آپ۔ جب ہم شرٹ لیتے ہیں تو عام طور پر آپ نے اپنے ریڈی میڈ شرٹ لے لیتے ہیں، اب ان لوگوں کو تو اس کا احساس نہیں ہے جو بنانے والے ہیں، وہ شرٹ بہت اونچی ہوتی ہے، آپ پینٹ کے اندر اگر اسے کر بھی لیں تو جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، خاص طور پر ضروری نہیں ہے سب کے لیے، عام طور پر پیچھے سے تو شرٹ اٹھ جائے۔ اب جب شرٹ اٹھ گئی، اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ پینٹ آپ کی اس ناف سے اوپر تھوڑی ہوتی ہے، تو اگر آپ ناف سے ایسے سرکل کھینچیں گے پیچھے، تو جو حصہ پیچھے سے آپ کا کھلا ہے وہ اس سرکل کے اندر ہے، یعنی سطر کا حصہ۔ اس میں بہت ہے، اور پھر نماز میں ظاہری بات ہے، نماز میں مومنٹ ہے، کبھی رکوع ہے، سجدہ، اور جو پڑھنے والے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا بعض اوقات۔ تو یہ پیار محبت سے بچوں کو، نوجوانوں کو بتلانا چاہیے۔ یہ تو نہ کہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دو، یہ کہ آپ نے پہننا، ایک تو زیادہ چست نہ ہو، اور دوسرا اتنا کم نہ ہو کہ وہ سطر پوشی کے تقاضے کو پورا نہ کرے، اور تیسرے نمبر پر اتنا باریک بھی نہ ہو، چست بھی نہیں ہے، ڈھیلا ڈالا ہے، لباس بھی پورا ہے، لیکن کپڑا اگر اتنا باریک ہے، آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس سے انسان کا جسم جھلک رہا ہے، وہ بھی اسلامی لباس نہیں کہلائے۔ تو لباس کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ وہ یواری سوآتکم، سطر پوشی کرے، یعنی ایک تو پورا ہو، بہت باریک بھی نہ ہو جس سے جسم جھلکتا ہو، اور اتنا اپنا چست بھی نہ ہو کہ جس سے انسان کے جسم کے اعضاء کی ساخت ظاہر ہوتی ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ لباس اتارنے کا مقصد کیا ہے۔ تو لباس اتارنے کا بنیادی مقصد جو آپ نے آج سنا وہ دوسرا، یہ ایک دو دفعہ پچھلے دنوں میں صاحب پوچھ رہے تھے، آج آپ نے سجدے والی آیت پڑھی ہے، ویسے میرے ذہن میں بتا دیں، لوگ پوچھتے ہیں رمضان میں چونکہ اتفاق ہوتا ہے یہ نماز پڑھنے کا، تو سجدہ والی آیت جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ 14 مقام ہے قرآن میں جس میں اگر ہم سجدے والی آیت پڑھیں یا سنیں تو سجدہ کرنا واجب ہے۔ اس بارے میں ایک دو مسئلے ذہن میں رکھنا بس، وہ یہ ہے کہ سجدہ کرنا واجب تو ہے، ایک اصول تو یہ ہے کہ جو سجدہ نماز میں واجب ہوا ہو وہ نماز سے باہر ادا نہیں ہو سکتا، اور جو نماز کے باہر واجب ہوا ہے وہ نماز میں ادا نہیں ہو سکتا، یہ پکا اصول ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے نماز میں سجدے والی آیت کی تلاوت کی، آپ نے سجدہ نہیں کیا یا بھول گئے، اب بعد میں خیال آئے کہ وہ میں نے تو تلاوت کی تھی، اب کر لوں، اب وہ سجدہ نہیں ہو سکتا، اب صرف توبہ استغفار کریں۔ ایک مسئلہ جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو پہلے، بہرحال کتابوں میں آپشن لکھی ہے، اہل علم نے وضاحت کی ہے، اور مجھے ایک آدھ دفعہ ایک جگہ اپنا تراویح پڑھنے کا اتفاق ہوا، ان حضرات نے اس کو فالو بھی کیا، اور بعد میں لوگ بڑا بولنے لگے یہ وہ، خیر میں نے تو کیا سمجھانا، تو اہل علم نے بعد میں بات کی کہ جناب یہ مسئلہ وہ کیا ہے، اگر سجدے والی آیت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے آج ہم نے بھی کیا سجدہ، بہتر تو سب سے بہتر صورت تو یہی ہوتی ہے جو ہم نے بھی کی کہ آپ اعلان کر دیں، نہ بھی کریں، جیسے حرم میں
فجر کی نماز میں عام طور پر سورہ سجدہ پڑھتے ہیں، اس میں سجدہ آتا ہے، تو سب سے بہتر صورت تو یہی ہے کہ جب سجدے والی آیت ختم ہو فوراً آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں. یہ نماز کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد اٹھیں. ظاہری بات ہے چونکہ آیت آپ نے رکوع مکمل کرنا ہے تو ایک آیت اور پڑھ کر رکوع کر. ایک آپشن اور ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا، بالکل جائز ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہی سجدے والی آیت مکمل کی آپ فوراً رکوع کر دیں. نماز کا رکوع، کوئی ایکسٹرا نہیں. آپ فوراً نماز کے رکوع میں چلے اور نیت کر لیں. نیت ظاہری بات ہے زبان سے تو نہیں، سوچ لیں کہ میں وہ سجدہ اس رکوع میں ادا کر رہا. سجدے کا مطلب ہوتا ہے جھکنا. یہ آپشن بالکل کنفرم ہے، آپ اہل علم سے خود پوچھ لیں. اگر کوئی نیت نماز میں سجدے کی کر لیں، لیکن شرط یہی ہے کہ جو ہی آیت ختم ہو فوری طور پر آپ رکوع میں چلیں اور رکوع میں سجدے کی نیت کر لیں، تب بھی آپ کا سجدہ ہو جائے گا. ایسا ایک دفعہ اتفاق ہوا کسی جگہ پہ، لوگوں نے کہا کہ آپ صاحب نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ چھوڑ گئے، یہ ہے. انہوں نے بعد میں کہا کہ میں نے اس طریقے پر عمل کیا ہے اور میں نے مثلا رکوع میں نیت کر لی. آپ انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں. نماز میں آپ اقرا پڑھ رہے ہیں، جیسے اکثر یاد ہوتی ہے، آپ مکمل صورت پڑھنا چاہتے ہیں، آخر میں آپ نے وہ آیت پڑھی، فوراً رکوع کر دیا اور سوچ یعنی نیت کر لی، آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا. یہ بھی ایک صورت ہے. لیکن اگر نماز کے علاوہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کا صرف ایک اصول میں بتا کے بعد مکمل کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر سجدے کی آیت بدل جائے یا تلاوت کرنے والے کی جگہ بدل جائے، پھر دوہرا کرتا ہوں. اگر سجدے کی آیت بدل جائے یا تلاوت کرنے والے کی جگہ بدل جائے تو سجدے کی تعداد بھی بدل جائے گی، یعنی اتنی تعداد ہوگی. اور اگر آیت نہ بدلے اور جگہ بھی نہ بدلے، یعنی ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی آیت کو آپ 10 دفعہ پڑھ لیں. جیسے جب حافظ یاد کر رہا ہوتا ہے، بچے پڑھتے ہیں قرآن، تو وہ یاد کرنے کے لیے ایک ایک آیت کو 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ پڑھتے ہیں. وہ ایک ہی جگہ بیٹھے ایک ہی آیت ہے ریپیٹ کر رہا ہے، تو جگہ بھی نہیں بدلی، آیت بھی نہیں بدلی، وہی آیت ہے، وہی جگہ ہے. جتنی دفعہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، آخر میں ایک سجدہ کر لیں، ایک ہی سجدہ ہوگا. لیکن اگر آیت بدل گئی، یعنی جگہ تو نہیں بدلی، آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، پہلے آپ نے ایک سجدے والی آیت پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے دوسری آیت شروع کر دی، کوئی وہ پڑھنی شروع کر دی. اب جگہ تو وہی ہے لیکن آیتیں بدل گئی ہیں، ایک یہ والی سجدے کی آیت ہے، دوسری، تیسری، تو جتنی آیتیں پڑھی ہیں اتنے سجدے ہوں گے. یا آیت تو نہیں بدلی، جگہ بدل گئی، آپ نے آیت پہلے یہاں بیٹھ کے پڑھی، حافظ یاد کر رہا تھا، پھر اٹھ کے کہیں آفس میں چلا گیا، اسے خیال آیا یار اس کو دوبارہ ایک دفعہ دہرا لو، ابھی تک سجدہ نہیں کیا، آپشن ہے بعد میں کر لے. اس نے پھر پڑھنی شروع کر دی، شام کو گھر آیا، پھر اس نے پڑھنی شروع کر دی. اب آیت تو ایک ہی ہے لیکن جگہ بدلی گئی ہے، پہلے مسجد تھی، پھر دفتر تھا، پھر گھر تھا، تو جتنی جگہ پہ آیت پڑھی ہے اتنے سجدے. تو جگہ بدل جائے یا آیت بدل جائے، تعداد بدل جائے گی. اور اس سجدے کی ساری شرائط وہی ہیں جو نماز کی ہیں سوائے وقت کے. کیا مطلب؟ جسم بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، قبلے کی طرف رخ بھی ہو، نیت بھی ہو، سارا کچھ ہو، اور وقت وہ مکروہ وغیرہ وہ بھی نہ ہو. صرف وقت اس میں شرط نہیں ہے. بہتر تو ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں اسی وقت سجدہ کر لیں، اور اگر بعد میں کرنا چاہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں. ایک صاحب ایک دن پوچھ لگے کہ جی میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پورا قرآن پڑھ لیا. الحمدللہ، اللہ سب کو توفیق دے، آمین. پورے رمضان میں یا ویسے ایک مہینے میں قرآن پڑھ لیا، لیکن مجھے ذہن میں ہی نہیں رہا سجدہ بھی کرنا ہے، یا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، تو اب میں کر سکتا ہوں. اہل علم نے لکھا ہے بالکل، آپ کو اگر نہیں بھی یاد، غیر حافظ کو نہیں یاد ہوتا کون سے پارے میں پہلا کون سا دوسرا، آپ بس یہ 14 اکٹھے بھی کر سکتے ہیں. کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ 14 آیتیں تو آپ نے پڑھی ہیں الگ الگ دنوں میں، بس نیت کر لیں اللہ تو جانتا ہے، ان 14 میں سے پہلا اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں. اور آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. بہتر صورت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر بغیر ہاتھ اٹھائے، جیسے آپ سمیع اللہ لمن حمدہ میں کھڑے ہیں، اب آپ نے سجدے میں جانا ہے تو ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں. اور ایک یعنی تلاوت کا ایک سجدہ ہوگا، آپ نے ایک سجدہ کیا، اٹھ کر بیٹھ گئے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے باقاعدہ سلام پھیرتے ہیں، سلام نہیں پھیرنا ہے. یعنی ویسے آپ کی عادت ہے تو اس عادت کو کم کریں، کیونکہ یہ مسنون عمل نہیں، سنت نہیں. تو آپ یعنی سجدہ کریں اور بیٹھ جائیں، سجدہ ہو گیا. اب زیادہ کرنے ہیں تو یہ نیت کر لیں پہلا دفعہ ایک سجدہ ہو گیا، پھر بیٹھے، پھر نیت کریں جی ان 14 میں سے دوسرا 2 ہو گئے، پھر ان میں سے تیسرا 3 ہو گئے، پھر جو بھی ہے اس طرح کے اکٹھے سجدے بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے وقت متعین نہیں ہے.
آج آپ نے تلاوت کی، کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کل کس نے دیکھی، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ کے ذمے ایک واجب باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس واجب پر بھی تمام واجبات پہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، درگزر فرما، ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما، آئندہ زندگی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔